آپ نے جب ڈاکٹر فہیم ہربلس کی دوائیں استعمال کی تو کیا آپ کو یہ محسوس ہوا کہ واقعی یہ صرف وقتی طور پہ کنٹرول نہیں ہو رہا، اندر سے چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں، یا لبلبہ قدرتی طور پہ انسولین بنانا شروع ہو گیا، اور جو سمٹمز بیماریاں نظر آتی تھیں انگریزی دوا کھانے کے باوجود، جو 13 سال سے کھا رہے تھے، ان میں پچھلے 15 دن میں 13 دن میں کیا بہتری آپ نے دی؟ اس میں زمین آسمان کا فرق ہے سر. اس میں بہت فرق ہے. وہ تو دوائی بالکل ٹائم پہ کھانی پڑتی تھی، نہیں کھاتے تھے تو شوگر بڑھ جاتی تھی. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر فہیم ہربلس کا آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ایک ہمارے پاس مریض آئے تھے، ان کا نام ہے ممتاز، اور یہ بحریہ ٹاؤن کراچی سے آتے ہیں. بحریہ ٹاؤن وہ بستی ہے پاکستان کی، کراچی کی، جہاں پڑھے لکھے سمجھدار لوگ رہتے ہیں، جنہیں بیوقوف بنانا قدرے مشکل ہے. دیگر پیرافریز کے لوگوں کو جس طرح بیوقوف بنا دیا جاتا ہے ہمارے نام نہاد حکمہ حضرات کی طرف سے، یا نام نہاد ڈاکٹرز کی طرف سے، یا دیگر چیزوں کی طرف سے. تو بات یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس تشریف لائے تھے، پہلی مرتبہ آئے تھے یہ 17 اکتوبر کو. 16 اکتوبر کو میں دبئی سے آیا تھا، پھر یہ آئے 24 اکتوبر کو، آج 31 کو آئے، اور 2 کی میری دوبارہ واپسی ہے دبئی سعودیہ کی. یہ ان کا ٹوکن نمبر ہے، ان کی ڈیٹیلز بھی ہیں یہاں پہ، یہ جو ہمارے کلینک کی ترتیب ہوتی ہے. تو یہ ان کی فاسٹنگ شوگر ہے کہ الحمدللہ جو رزلٹ ہے بغیر انگریزی دواؤں کے، ان کی ہم آپ کو فائل بھی یہ دکھا رہے ہیں. اچھا، جب یہ پہلی دفعہ ہمارے پاس آئے تھے تو ان کی کمپلین تھی رات کو 3 سے 4 بار پیشاب کے لیے اٹھتے تھے، جسم میں درد تھا، پاؤں میں ان کے درد کی بہت زیادہ کمپلین تھی، کچھ ان کے کڈنی وڈنی کے بھی مسائل تھے. اور یہ ایمرل 2 mg لیتے تھے، MSR الگ لے رہے ہوتے تھے، اور یہ شوگر، قبض، پیروں میں بھاری پن، باڈی پین ان کی کمپلین تھی. ٹریویا بھی پہلے لیتے رہے، ابھی لے رہے تھے، اور یہ پہلے لیتے رہے ایمرل، اور دوسری دوائیں بھی دیکھیں، یہ کونکور وغیرہ ساری لیتے رہے ہیں، اور باقی ان کی پوری باڈی کی یہ کنڈیشن ہے آپ نے دیکھی ہے ساری. اچھا، بلڈ پریشر کی دوائیں بھی لیتے رہے آپ، کونکور بلڈ پریشر کی، ٹھیک ہے، مگر یہاں بیماری میں بلڈ پریشر نہیں لکھا تھا. بہرحال ابھی آپ کوئی دوا نہیں لے رہے ہیں؟ نہیں سر، ابھی آپ نے تمام انگریزی دواؤں کو خیر آباد کہہ دیا ہے. انگریزی دوائیں بالکل 15 دن سے بالکل ان کا ناغہ کیا ہوا ہے. صرف ڈاکٹر صاحب کی دوائیں کھا رہے ہیں، اور کچھ فائدہ بھی ہو رہا ہے، تکلیف کوئی نہیں ہے. اللہ کا کرم ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے باڈی میں بہت فرق آیا ہے، اور دعائیں کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو بھی آپ کی محبت ہے، بزرگ ہمارے لیے بھی دعائیں کیجیے گا کہ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ بالکل لمحہ اپنے فنکشن میں آ جائے گا تو دوائیں بند ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو جس طرح انگریزی دوائیں بند کی ہیں، میں تو ڈر رہا تھا کہ انگریزی دوائیں بند کریں، کیونکہ انگریزی دوائیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ایلوپیتھک ڈاکٹر تو کہتے ہیں، کیونکہ ایلوپیتھی کی میں نے 13 سال دوائیاں کھائی ہیں. 2010 میں مجھے ڈائگنوز ہوا تھا. اس کے بعد 13 سال کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی، ان سے دوائیں ابھی لی ہیں. 15 دن ہوئے ہیں. 15 دن میں بہت فائدہ ہوا ہے. ابھی میرا دل بھی چاہ رہا ہے کہ میں واک بھی کروں. پہلے دل نہیں چاہ رہا تھا واک کرنے کو، لیکن اب چاہ رہا ہے کہ واک کروں. تھینک یو ویری مچ. اچھا، اگر ہم یہ کہیں کہ انگریزی دوائیں وقتی طور پہ گلوکومیٹر یا لیبارٹری ٹیسٹ کے اندر شوگر کنٹرول رکھتی ہیں، آپ دوائیں چھوڑ دیتے ہیں تو پہلے سے زیادہ کنڈیشن خراب ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ شوگر کا مرض اپنی جگہ قائم و دائم رہتا ہے. جی آپ نے جب ڈاکٹر فہیم ہربلس کی دوائیں استعمال کی تو کیا آپ کو یہ محسوس ہوا کہ واقعی یہ صرف وقتی طور پہ کنٹرول نہیں ہو رہا، اندر سے چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں، یا لبلبہ قدرتی طور پہ انسولین بنانا شروع ہو گیا، اور جو سمٹمز بیماریاں نظر آتی تھیں انگریزی دوا کھانے کے باوجود، جو 13 سال سے کھا رہے تھے، ان میں پچھلے 15 دن میں 13 دن میں کیا بہتری آپ نے دی؟ اس میں زمین آسمان کا فرق ہے سر. اس میں بہت فرق ہے. وہ تو دوائی بالکل ٹائم پہ کھانی پڑتی تھی، نہیں کھاتے تھے تو شوگر بڑھ جاتی تھی. اب اس کا تو یہ تجربہ نہیں ہوا ہے کہ نہیں، میں اس حوالے سے بات نہیں کر رہا. دیکھیں، دوائیں آپ وہ بھی کھاتے تھے، یہ بھی کھاتے تھے. ڈاکٹر فہیم یہ کلیم کرتے ہیں کہ قدرتی طور پہ انسولین کا معاملہ بہتر ہوتا ہے. تو کیا
جب انگریزی دوا کھاتے تھے تو طبیعت میں یہ سب بہتریاں آ رہی تھی، کیونکہ اگر شوگر کا مرض اندر سے اپنی جگہ موجود ہے تو آپ کی چیزیں بہتر نہیں ہوں گی، ہاں چیزیں آپ کی وہی رہیں گی جیسے ایلوپیتھک میں رہتی تھی۔ اب آپ کے پیشاب آنا کم ہوا، جسم میں درد کم ہوا، تھکاوٹ کم ہوئی، ٹینشن کم ہوئی، انرجیٹک فیل کر رہے ہیں، یا ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ ایک بات یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ اگر آج آپ اپنی تصویر کھینچیں علاج سے پہلے اور 15 دن بعد دوبارہ تصویر کھینچیں تو آپ کے چہرے پہ نور آ جائے گا، رونق آ جائے گی، یعنی آپ کا پورے جسم کے ہارمونل جو ایک چینجنگ آ جاتی ہے شوگر کے مریض میں، وہ بہتر ہونے لگتی ہے۔ تو اس کی تصدیق یا تردید کریں گے آپ؟ اس کی میں تصدیق کروں گا، تردید نہیں کروں گا، جو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے وہ صحیح ہے۔ یعنی اپنی زبان میں بتائیں کہ کیا کیا آپ نے تبدیلی دیکھی کہ انگریزی دوا کھاتے تھے تو یہ سب تبدیلی نہیں ہوتی تھی اور اب ہو رہی ہے واقعی میں؟ نہیں، اس میں یہ تھا کہ دوائیاں کھاتے تھے، شوگر تو اپنی جگہ رہتی تھی لیکن جسم کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ لیکن اب یہ ہے کہ جسم میں توانائی محسوس ہو رہی ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ بھی پیشاب جیسے پہلے آتا تھا ویسے ہی آ رہا ہے؟ نہیں، پیشاب کم ہوا ہے، جسم میں درد وغیرہ؟ جسم میں درد بھی کم چہرے پہ کچھ رونق آئی؟ کسی نے چہرے ٹوکا پہ، آپ کو ہاں کہ بھائی نور آ رہا ہے، کون سی عبادت کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ عام طور پہ نہیں، لیکن کسی نے ٹوکا دیا۔ کیا بات بولی کسی نے؟ انہوں نے کہا کہ ہیلتھ آپ کی اچھی ہو رہی ہے۔ الحمدللہ۔ آپ کو اپنے چہرے میں جسم میں کچھ تبدیلی نظر آئی؟ مجھے تبدیلی ابھی فی الحال نظر آئی ہے کافی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی تبدیلی آتی رہے گی۔ یعنی اگر ہم یہ بات کہیں جو ڈاکٹر فہیم صاحب کلیم کرتے ہیں کہ ہم واقعی جڑ سے شوگر کا مرض ختم کرتے ہیں اور ہماری دوا سے لبلبا کام کرنا شروع کرتا ہے، جب لبلبا کام کرے گا قدرتی انسولین ریلیز ہوگی تو آپ کی باڈی بحال ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہوتا یہ ہے کہ آرٹیفیشل انسولین چاہے وہ آپ گولیوں کی شکل میں کھائیں یا انجیکشن کی شکل میں لیں، آپ کی باڈی گلنا شروع ہو جاتی ہے، اندر سے ڈسٹرائے ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ قدرتی انسولین اور ایک آرٹیفیشل انسولین میں یہی فرق ہے۔ تو آپ جب سے آرٹیفیشل انسولین جو گولیوں کی شکل میں 13 سال سے لے رہے تھے وہ آپ نے بند کی ہے، اور قدرتی انسولین اب آپ کے لبلبے سے نکلنا شروع ہوئی ہے، تو آپ کو اس کی نشانیاں مل رہی ہیں۔ جی بالکل، اس بات سے ایگری کریں گے آپ؟ بالکل ایگری کریں گے۔ آپ جبکہ آپ کی ماشاءاللہ عمر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی صحت بالخیر دے، بچوں کے بچوں کے بچوں کی خوشیاں دکھائے۔ آپ الحمدللہ 73 ایئرز اولڈ ہیں، اور اس عمر میں تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ انسولین لگوانی چاہیے اور کوئی حل نہیں ہے، آپ کو گولیوں پہ بھی نہیں جانا چاہیے۔ تو آج اللہ کا شکر، نہ آپ کو انسولین لگ رہی ہے، نہ انگریزی دوائیں آپ لے رہے ہیں، اور ڈاکٹر فہیم کی دوا سے پہلے دن سے ریکور ہونا شروع ہو گئے۔ اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ ٹائم تو ہم 3 سے 6 مہینے کا دیتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، نظر سے، کرم سے، کیونکہ شفا دینے والی ذات میرے پروردگار کی ہے، جو آپ کی باڈی اس وقت ریئیکٹ کر رہی ہے ڈاکٹر فہیم کی دواؤں کے اگینسٹ، امید ہے کہ 1-1.5-2 مہینے میں آپ کی شوگر کے مرض سے جان چھوٹ جائے گا۔ انشاءاللہ۔ آپ کو بھی یہ سب فیلنگ آ رہی ہے یا نہیں؟ جی سر، مجھے بھی فیلنگ آ رہی ہے۔ اور ان 13 سالوں میں تو آپ نے سب سے کیا سنا تھا کہ نہ شوگر کا مرض ختم ہو سکتا ہے، ہاں بالکل، نہ انگریزی دواؤں سے جان چھوٹ بالکل سکتی یہی سنا تھا کہ یہ قبر تک جاتی ہے، بڑی وفادار بیماری ہے، کیونکہ قبر تک اس کا ساتھ دیتی ہے، جب لائف میں اترے گے تب جان چھوٹے گی۔ ہم اسے بے وفا بنانے میں کردار ادا کر رہے ہیں، دعا کریں کہ اللہ ہمیں کامیابی دے۔ سر ہم آپ کے لیے دعائیں کریں گے، آپ سے کبھی بے وفائی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ بس بات یہ ہے کہ یہ جسم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور ہمارے پاس موذی امراض کے مریض آتے ہیں، جب وہ نمازیں، روزہ، ذکر اذکار کرنے میں انہیں آسانی ہوتی ہے نا، یقین کریں ہمارے پیسے وصول ہو جاتے ہیں۔ تو بس دعا کیجیے گا ہمارے لیے، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ بحریہ ٹاؤن میں ہمارا ایک آؤٹ لیٹ کھولنے کا بڑا پرانا پروگرام ہے، مگر ٹائم کی کمی کی وجہ سے نہیں کھول پا رہے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہاں بھی بہت جلد ہم جلوہ افروز ہوں گے۔ سر وہاں اگر کھل گیا تو ہمیں یہ جو ہے اسپیشلی آنا پڑتا ہے، آج کل ڈیزل بھی بہت مہنگا ہو گیا ہے، بالکل 3000 روپے آنے جانے کے خرچے لگتے ہیں، ہوئے ہوئے ہوئے۔ تو یہ بھی ہماری بچت ہو جائے گی اگر آپ وہاں آگے آؤٹ لیٹ کھولیں گے، تو ہماری دوائیاں لینے میں سہولت ہو جائے گی۔ انشاءاللہ کرم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اور رحمت کر دے گا۔ ڈاکٹر صاحب کا بس یہی ہے کہ جو چیزیں یہ منع کرتے ہیں وہ نہیں استعمال کرنی چاہیے، پرہیز ضروری ہے۔ اگر پرہیز نہیں کریں گے آپ تو آپ کو دقت ہوگی، دوائیں دیر سے اثر کریں گی یا شاید نہ بھی کریں، لیکن جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ یہ 3 چیزیں تو بالکل نہیں کھانی ہے،
चावल, चीनी और गंदम से बनी हुई चीज़ें, बेकरी आइटम, तो वो अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपके जिस्म में बेहतरी आएगी। मैं डॉक्टर साहब के लिए दुआ भी करता हूँ और ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि डॉक्टर साहब की दवाइयाँ ऑथेंटिक हैं और नुकसानदेह नहीं हैं और इससे फ़ायदा होता है। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपनेपन के साथ कि इस मुझसे अमराज के ख़िलाफ़ मुहिम में आपने हमारा साथ देना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और लोगों को बताना है, और ये सदका जारिया भी है। और ये वीडियो बनाने का कतई मकसद ये नहीं है कि मार्केटिंग और चीज़ें, पैसा कमाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं। और दुआ कीजिएगा, परसों फिर सफ़र पे रवाना हो रहा हूँ, उम्रे की अदायगी भी होगी इंशाल्लाह, दुबई सऊदीया में मरीज़ भी देखेंगे। खुसूसी दुआओं की दरख्वास्त है, हमारे मुमताज़ साहब के लिए भी दुआ कीजिएगा। डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट को दीजिएगा इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।